بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دکھ بھرے انداز میں اس بات کا اظہار کرنا پڑا ہے کہ ریسنٹلی جو گورنمنٹ ڈگری کالج چوک اعظم میں اسکینڈل منظر عام پہ آیا ہے، اور یہ کوئی پہلا اسکینڈل نہیں ہے یا فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ منظر عام پہ ہے۔ اس سے ملتے جلتے درجنوں اسکینڈلز 2008 سے لے کر اب تک گاہے بگاہے سر اٹھاتے رہے، لیکن شاید ہم اس کے سلوشن کی طرف کبھی بھی نہیں بڑھ سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اس کے سلوشن کی طرف نہیں بڑھ رہے، بس یہ کہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، کسی بھی طرف ہوا نے رخ کیا ہے تو سب اس ہوا میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ بھی غلط ہوا، یہ بھی غلط ہوا اور یہ کیا جائے۔ لیکن خدارا ہم کم ٹو دا ریئل سلوشن، ہم اللہ کے لیے اب اصل مسئلے کے حل کی طرف تو بڑھنا کی کوشش کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل خرابی کس جگہ آئی ہے، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ کے لیے۔ اب تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے آلریڈی بتا دیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہم ذرا ایمانداری سے سوچیں، اور یہ ہے اصل سلوشن۔ ان الذین یحادون اللہ، ان الذین بے شک جو لوگ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو بندے ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب اس بات میں کسی اور ہمارے ہاں جب بھی دین کی مذہب کی بات کی جائے تو فوراً اس کو فرقہ واریت کا نام دے کے نلیفائی کر دو۔ دنیا کے کسی فرقے کے اندر، اسلامی فرقے کے اندر کیا یہ اجازت ہے کہ موسیقی جائز ہے؟ اب موسیقی راستہ ہے فحاشی کا، ہر طرح سے فحاشی کا راستہ ہے، بے پردگی فحاشی کا راستہ ہے، ایسا مخلوط نظام تعلیم جہاں پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، بیریئرز نہیں ہے، یہ سب فحاشی کے راستے ہیں۔ آپ نے، ہم نے خود مل کے سوسائٹی کو فحاشی کے راستے پرووائڈ کیے ہیں، پھر جب اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں تو ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک منٹ کے لیے سوچئے، اللہ رب العزت، میں آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز رکھوں گا، 2 ایگزامپل صرف۔ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، کیا ہماری بینگ اے مسلم اس قدر تربیت ہے کہ ہم فوراً سے تسلیم کر لیں کہ ہاں یار حرام قرار دیا، بس رک جاؤ، فوری غلط؟ اچھا، ہمیں کہا جائے جی اللہ نے موسیقی کو حرام قرار دیا، کیا ہماری اتنی تربیت ہے کہ ہم اس کو اسی وقت سے قبول کر لیں کہ یار اللہ نے حرام قرار دیا لہذا اس سے رکو؟ بالکل بھی نہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا دکھا؟ یہ جو گورنمنٹ کالج چوک اعظم کا کیس ہے، بالکل اس کے آفٹر شاکس بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ 2 کیس دیکھیں، اسلام آباد میں پچھلے سال نور مقدم اور ظاہر جعفر کا کیس، یعنی نشے کی حالت میں مرد نے عورت کی گردن اتار کے رکھ دی۔ ابھی بھی یہ ریسنٹلی سارا والے کیس میں دیکھیں، مرد نے نشہ کیا ہوا عورت کو ڈمبل سے مار دیا، قتل کر دیا، یہ صحافی کا بیٹا تھا۔ اب اسی طرح ہمارے ہاں جب ہماری فیمیلز میں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی کو ایجوکیشن غلط ہے، اس کے اندر اسلام نے بہت ساری لمیٹڈز بتائی ہیں، تو فوراً کہا جاتا ہے کہ آرتھوڈاکس ہے، مولوی، کتنی پرانی سوچ ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب اسلام کے لگائے ہوئے بیریئر کو ہم نے درمیان میں لگا دیا تو یہ نتائج نہیں ملنے تھے جو آپ کو آئے۔ یقین جانے شرم سے سر جھک رہا ہے کہ کوئی استاد ہو کے 40 سال کی عمریں اور فیمیلز کو اس قدر وولگر میسج کیے جا رہے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کا قول ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کہ انسان کی بیماریوں میں سے ایک سب سے بڑی بیماری ہے شہوت۔ جس کو اس شہوت کی عادت پڑ جائے نا، اس بیماری کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنے معاشرے میں خود اس شہوت کی بیماری کو روج دیا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے نا۔ اب ہم کسی ایک پرسنالٹی کا نام لے کے جی فلاں عبداللہ صاحب نے، علی صاحب نے، حمزہ صاحب نے معاذ اللہ ایسے کر دیا، بلیم گیم کو بند کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور خدارہ ان واقعات سے سمجھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ یار ہم آج سے اس میں پازیٹیو رول پلے کریں گے، ہم آج سے ان بیریئرز کو قبول کریں گے جو اللہ نے لگائے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، یقین جانیے گا، ایسے کیسز کبھی بھی سامنے نہیں۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب میں
فرمایا کہ اے مومنوں کی مائیں تم پردہ کیا کرو تاکہ تم پہچانی جا سکیں۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ کلاس میں پڑھتی ہے، فل ٹائم ویلڈ ہے، حجاب کرتی ہے، اللہ اس کے رسول کے سارے رولز کو فالو کرتی ہے، اور اللہ نے عورت کو منع کیا کہ نرم لہجے سے مرد میں بات بھی نہ کرے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس کا بھی تو جرم ہے نا اس میں۔ اب اگر کسی عورت کا یہ رول ہو تو کیا کوئی مرد سوچ سکتا ہے اس کے اوپر اس سے کانٹیکٹ کرنے کا، یا اس کے بارے میں اس کا ذہن تصور بھی کر سکتا ہے کہ یار میں اس سے ٹرائی کروں؟ یہ ہم نے خود ان ڈراموں اور فلموں کے آفٹر شاکس ہیں۔ قتل بھی ہوں گے، فحاشیاں بھی ہوں گی، عزتیں بھی لوٹیں گی۔ جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ نے آلریڈی بتا دیا قرآن میں، ہم نہیں مانیں گے، یہ رزلٹس آتے رہیں گے۔ یہ آج بھی آئیں گے، کل بھی آئیں گے، اس سے بھیانک واقعات آئیں گے، اس سے کم درجے کے واقعات نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو ڈسٹرکٹ لیا کی ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ ایک نہ لاش ملی، بڑے لمبے عرصے کی بات ہے، ایک نہ لڑکی کی لاش ملی ایک ہوٹل سے۔ اس لاش کا نہ کوئی وارث نہیں بن رہا تھا، ہر طرف اعلان کرایا گیا بھی کوئی وارث نہیں بنا۔ اچھا انہوں نے پوچھا بھی آخر وجہ کیا ہے؟ پتہ لگا کہ لاش ہوٹل کے کمرے سے واش روم کے اندر سے ننگی حالت میں ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بات پتہ لگی۔ اب اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی؟ سٹوری دیکھیں، سٹوری بعد میں منظر عام پہ، یعنی یہ ہے انتہا۔ ہم آج بھی اگر اس بات کو قبول نہیں کریں گے نا کہ ہمارے مسائل کا سلوشن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اوبلیگیٹری رولز کو فالو کرنے میں، تو رزلٹ آئیں گے۔ بعد میں پتہ لگا کہ کسی کالج کی محترمہ اسٹوڈنٹ تھی اور بینک کے مینیجر سے اس کی ہیلو حد سے بڑھ گئی، تو بریک ٹائم میں مینیجر صاحب سے اس کا کانٹیکٹ ہوا، ہوٹل میں وہاں پہنچے، جو بھی اللہ اس کے رسول کی انتہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس وقت اس میں ایمان نہیں رہتا۔ اور ہمارے ہاں تو آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا بھی کس حد درجے معروف ہے۔ اب اس کے بعد نہ خاتون جناب نہانے کے لیے گئی واش روم میں، مرد بھی نہایا، وہاں سے ننگے برہنہ حالت میں شارٹ لگ گئی، اور وہاں پہ ننگے دونوں مرد اور دونوں عورتیں مر گئی موقع پہ۔ اب کوئی وارث ہی نہ بنے جناب لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے۔ اب کتنی بدنامی ہوگی اس بندے کے لیے جس نے اتنی ذلت اور خواری اٹھائی ہے۔ اور ایمانداری سے بتائیے ابھی بھی، یعنی جس ٹیچر کا آئے، جس بندے کا سکینڈل آئے، کس قدر ذلت اور لعنت اور خواری کی زندگی ہے، لیکن کیا ہم اس سے باز آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی ذلین، یہ سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اور فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے کاموں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے، یہ نہ ہو کسی فتنے میں پڑ جائیں یا دردناک عذاب ہو جائے۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارا یہ 14 سے 16 سیشن ہے گورنمنٹ کالج چوک اعظم کا۔ ایک دفعہ نا میوزیکل ایک چھوٹا سا کنسرٹ، تھگڑ سا، چھوٹے علاقوں میں چھوٹے کنسرٹ، یونیورسٹیز میں بڑے، رکھ دیا گیا۔ میں نے ایک اپلیکیشن لکھ کے نا اس پہ موسیقی کے خلاف اس کے بارے میں حدیث لکھ کے نا انہی پرنسپل صاحب، ان کو جن پروفیسر صاحب کا بھی نام چل رہا ہے اسکینڈل میں بار بار کہ یہ کیا، میں نے ایک ان کو فارورڈ کر دی کیونکہ یہ آرگنائزر تھے، ایک HOD کو دے دی، ایک پرنسپل کو دے دی، 3 4 5 خط روٹیٹ ہوئے نا کالج، یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، خط روٹیٹ ہوئے۔ میں نے کہا یار زیب نہیں دیتا تعلیمی ادارے میں آپ ایک گلوکار کو بلا کے اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم یہاں تربیت کریں لوگوں کی، جس نے کرنا اپنے گھر میں جا کے کرے۔ اچھا جی یہ اپلیکیشنز پہنچی، اب اس کا ریٹرن کیا آیا؟ ریٹرن یہ آیا کہ جی میری پیشی لگ گئی، کلاس میں بنایا گیا مولوی صاحب آپ نے لکھے خط میں، میں نے لکھے بالکل۔ اس قدر ساری عوام کے سامنے انتہا درجے کی شرمندہ کرنے کی کوشش کیا گیا، بےزتی کی گئی، لوگوں کے سامنے مذاق بنایا گیا۔ لیکن بھائی ہم کسی کی بات کو کیسے تسلیم کریں جب ہمیں پتا ہے اللہ نے کہا یہ کام غلط ہے، اس کے رزلٹس آئیں گے؟ تو ابھی آگے نا رزلٹس، ہر بندہ چوک اعظم کا مرد مجاہد بنا ہوا ہے، ہر شخص لگا ہوا ہے پھانسی پہ لٹکا دیں، احتجاج کیا جائے، یہ کیا جائے۔ یہ انتہائی وقتی سلوشن ہے۔ اللہ کے لیے، خدا کے لیے ہم اپنی خواتین میں بھی ایسی تربیت پیدا کریں کہ ان کے اندر ایسی جرت اور ہمت تو ہو کہ کوئی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ جب کریکٹر میں کہیں کمی نظر آتی ہے نا، کہیں لچک نظر آتی ہے، پھر ہی وہ بندہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض،
اللہ نے کہا کہ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا، پھر وہ بیماری اس کے دل میں کھٹکتی ہے کہ میں کانٹیکٹ کروں، میں رابطہ کروں۔ اگر آپ اور ہم بھی اس کو روکنے کا رول نہیں پلے کریں گے، اس کے آگے بیریئر بننے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے اور یہ مزید پردے چاک ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ہم اللہ کے لیے ہم اپنی عافیت اسی میں سمجھیں کہ جو اللہ نے بتایا سرخم تسلیم ہو، جو اللہ کا حکم اس کے سامنے سر جھکا لیں۔ کم از کم اس واقعے سے صرف ایک سوچ تو بنا لیں۔ ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے، اثمہما اکبر من نفعہما، اس کے پروفٹ سے، فائدے سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے نا نیکی سے زیادہ گناہ ہے، یا یہ ہونا چاہیے کہ نیکی اور گناہ کا کمپیریزن ہو، نفع اور نقصان کا کمپیریزن ہو۔ یہاں کمپیریزن ہے نفع کا اور گناہ کا۔ اٹ مینز ہم یہاں سے سمجھیں ہر گناہ کا کام خسارے کا کام ہے اور ہر نیکی کا کام اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے حدود و قیود لگائی ہیں ہم اس کو فالو کریں۔ انسان ورنہ درندہ بن جاتا ہے انسان جب ان حدود کو بار بار کراس کر کے انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ اور یہ ظلم ہے، دیکھیں کسی کی آپ بیٹی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اس کے مارکس گریڈز روک رہے ہو۔ یہ جی سی فیصلہ آباد کا واقعہ کس سے معروف چھپا ہوا ہے؟ کوئی زالوجی ڈپارٹمنٹ کا آپ میں سے ہے بندہ، ٹیچر نے فیمیل کے ساتھ بدتمیزی کی، اسے کہا گریڈز روک دوں گا، یہ کروں گا، ہراسمنٹ کی، سیکشول ہراسمنٹ کی۔ بعد میں جناب صاحب پروفیسر صاحب کو اٹھا کے لے گا لڑکے گاڑی میں، جی سی کے گیٹ نمبر 4 پہ پھٹائی کر کر کے گاڑی میں اٹھا کے زخمی حالت میں پھینک دیا، پھر اچھی عزت رہی۔ اچھا پھر جب ہم کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ریفرنس دی ہے نور مقدم والا کیس اور سارا والا کیس، دونوں کیس میں یہ کہ مرد شراب کے نشے میں دھت نشہ پیا ہوا ہے، بیوی کے سر پہ ڈمبلز مار مار کے قتل کر دیا۔ دوسرے کیس میں لڑکی کے چاقو اور چھریوں کے ساتھ گلا اتار دیا۔ اچھا جب یہ کیس ہے گا پھر پورا ملک سوگوار ہے کہ یار بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی۔ بھائی جب اللہ کے رولز وائلیٹ ہو رہے تھے، جب نبی کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، پھر معاشروں میں امن کیسے ہے؟ یہ اسلام بس ایک ہی پیغام یہ کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کی بات کو فالو کرنے میں ہے۔ اس کو تنگ نظری مت سمجھیں، اس کو خواری مت سمجھیں۔ جس دن ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے سلوشنز اللہ کی بات فالو کرنے میں ہے، یقین جانے سارے سلوشنز آ جائیں گے، کیونکہ یہ اسلام اس دور میں آیا ہے جب آپ کے اور میرے مسئلے یہ ہے نا کہ ہراسمنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس دور کے مسئلے یہ تھے کہ زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا۔ ایک مسئلے پہ شروع ہونے والی جنگ 7-7 سال رہتی تھی اور انسان وحشی جانور بن چکے تھے، اتنے بڑے ان کے مسائل تھے، کوئی کسی کا حیا نہیں تھا، معاشرے طبقات کے اندر بٹے ہوئے تھے، ظلم و ستم کی انتہا تھی، غریبوں کو پیس کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قولوا آمنا قل اسلموا تسلموا، اگر تم اسلام لے آؤ نا تو ہر طرف امن آ جائے گا۔ تو پھر آ گیا امن۔ آج اگر ہم بھی ان باتوں کا اہمیت دینا شروع کر دیں، یہ مسائل جڑ سے اکھڑ جائیں گے، یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دبک کے بیٹھے ہیں کتنے بندے، جرت ہی نہیں ہے یہ کچھ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ کچھ ہماری تنظیموں تحریکوں نے بڑا لوگوں کے اندر غیرت اور شعور بھرا ہے، وہ نہیں بیٹھتے۔ یعنی ہمارا یہ بھی جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اگر تم نیکی کا حکم نہ دو، گناہ سے نہ روکو، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تو عذاب ٹلنے کوئی نہیں ہے۔ اور یقین جانیے دوسری روایت میں فرمایا اگر تم نیکی کا حکم نہ دو، گناہ سے نہ روکو، تو تمہاری مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی لوگ ایک سمندری بیڑے پہ سفر کر رہے ہیں اور بیڑے کی 2 تہیں، اوپر والے فرسٹ فلور پہ اور نیچے گراؤنڈ فلور۔ اب گراؤنڈ فلور والوں کو پانی کی، یہ حدیث سنا رہا ہوں، گراؤنڈ فلور والوں کو اگر پانی کی ضرورت ہو تو وہ اوپر جانے کی بجائے وہیں سمندری بیڑے کے اندر سے پانی کا سوراخ نکال کے وہاں سے پانی نکالنا شروع کر دیں، اور اوپر والے اگر ان کو نہ روکیں، جیسے کہ آپ اور ہم گنگے بنے ہوئے، کسی کے ہراسمنٹ کا کیس ہوا ہم چپ، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم ڈرے ہوئے، ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے اپنے نمبروں کی، اپنے گریڈ کی، کہ استاد کیا کہے گا، مارے جائیں گے۔ بھائی
جنہوں نے پھر خیر اور حق کے لیے کام کیا نا، پھر انہوں نے اپنا پروفٹ اور لاس اسی میں سمجھا کہ اللہ خوش ہوتا ہے ویل اینڈ گڈ، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استاد ناراض ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اوپر والے لوگ نیچے والوں کو نہ روکیں سارا جہاز تباہ و برباد ہو جائے گا، خود بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ آپ کی اور میری رسپانسبلٹی ہے، اگر کسی کی بہن کا مسئلہ بنے تو وہ میرا مسئلہ ہے۔ اور یہ ابھی یعنی 10 سالوں بعد یہ سکینڈل وائرل ہوا اور پہلی دفعہ لوگوں میں اس قدر اتنا شعور دیکھا گیا کہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے حل ہونا چاہیے۔ یہ بینگ مسلم بھی ہماری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم پر لازم اور فرض ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو اور گناہ سے روکتے ہو۔ ہمیں تو اپنی بیتی ہوئی یاد آتی ہے نا کہ ہم نے صرف موسیقی کے خلاف ایک اپلیکیشن لکھی تھی 2017 میں، اساتذہ ٹیچر خلاف، لڑکے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ یعنی نیکی کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میں نے جرم کیا ہے۔ اس قدر معاشرے اپنی حقارت کو پہنچ گئے ہیں۔ جن معاشروں میں اس قدر ناانصافی اور ظلم شروع ہو جائے وہاں کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی، وہاں عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ خدا را ہم اللہ کے لیے ان غلاظتوں اور خباثتوں کا حصہ بننے کی بجائے ان کے آگے رکاوٹ ڈالیں۔ دیکھیں اب یہ ہمارے لائیو سیشن سے یہ کون سا کو کروڑوں لوگوں تک کے پیغام پہنچ گیا اور چوکادم میں انقلاب آ گیا۔ بھائی نہ انقلاب، ہم نے انقلاب کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہے کہ جتنے آپ کے بس میں تھا کیا آپ نے اللہ کی ٹیچنگز کو لوگوں تک پہنچایا؟ کیا آپ بیریئر بنے ہو؟ کیا آپ کی وجہ سے کوئی ریزسٹنس، کوئی ریسٹرکشن آئی ہے؟ کیا آپ کی وجہ سے گناہ کرنے والوں کو کوئی مزاحمت کا سامنا ہوا ہے؟ بس کافی ہے۔ اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا تو چڑیا بھی پانی پھینک رہی تھی، ہم تو اپنی طاقت کے مطابق اس پہ پانی پھینک رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسے واقعات کا سد باب ہو اور اچھے طریقے سے سد باب ہو، اور آئندہ سے کوئی اس ظلم اور شکایت کا شکار نہ ہو، اور اگر ہو تو پھر کرنے والوں کے اندر اس قدر خوف ہو۔ اور یہی کانسیپٹ ہے اسلامی سزاؤں کا۔ زنا کی سزا کیوں ہے؟ کنوارے کو کوڑے مارو، شادی شدہ کو سنسار کر دو، کہ اگر کسی کے دماغ پہ، جیسے فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ شہوت کا مرض سب سے خطرناک مرض ہے، جب کسی بندے کو یہ مرض لگ جائے نا تو پھر اس مرض سے چھٹکارا نہیں بندہ آسانی سے پا سکتا۔ تو جب کسی ذہن میں آئے نا بدکاری کا خیال، ہاتھوں کے زنا کا، یہ ویسے، تو پھر اس کو یاد آئے کہ یہ اسلام کا نظام ہے، مجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھو لبرل طبقہ میڈیا پہ دن رات بھونکتا ہے اسلام کے ان ٹیچنگز کے خلاف کہ جی اسلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے اور یہ دیا۔ اور کرائم ریٹ جا کے دیکھو، آج بھی امریکہ میں دنیا کا جتنا مرضی ترقی یافتہ ملک ہے، کرائم ریٹ دنیا میں ٹاپ آف دی لسٹ جو کنٹریز ہیں ان میں امریکہ بھی شامل ہے۔ اور سعودی عرب کا دیکھو، یہ اسلامی حدود کے نفاذ کی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برکات کی سمیٹنے کی تب توفیق دے گا جب ہم سرنڈر کر جائیں گے، ہم مان جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ عزیز ریسپیکٹڈ کولیگز، سارے جتنے سامعین سن رہے ہیں، مسلمان کا مطلب ہے ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہو، جب اس کا مالک اس کو کہے نا ٹرن رائٹ، رائٹ مڑ جاتا ہے، جب اس کو کہا جائے لیفٹ تو لیفٹ مڑ جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ کا اور ہمارا اسلام اور مسلمانی یہاں نہیں رہی۔ ہم نے اپنی بیٹیاں، بچیاں، بہنیں بے پردہ چھوڑ دیں تعلیمی اداروں میں یا بازاروں میں۔ اور پھر ایک حدیث سناتا چلوں، بازاروں کے حالات دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بندے کا غیر محرم سے اس کی باڈی ٹچ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونس دیا جائے۔ کیا ہمارے اندر اس قدر حساسیت ہے؟ کیا ہم اس قدر محتاط ہیں اس معاملے میں؟ جس دن اس قدر محتاط ہونا شروع ہو جائیں گے اس دن مسائل کا حل بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات بھی یہی تھی، آخری بات بھی یہی تھی، ہم سے پہلے بگڑے ترین معاشروں کے مسائل کا حل اللہ کی ٹیچنگز کو فالو کرنے میں تھا، اس کے حدود و قیود کو ماننے میں تھا۔ عقل مانے نہ مانے، ایمان ماننا چاہیے۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے نا، علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر اسلام عقل کے تابع ہوتا تو جرابوں کے اوپر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا، لیکن یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام عقل کے تابع نہیں ہے۔ آپ کی عقل مانے یا نہ مانے،
بس یہ عقل کو سمجھا لیں کہ میرا پروفٹ ہے اللہ کی بات کو ماننے میں. آپ دیکھیے گا اب سارے مسائل بالکل ایک ایک مسئلے کا حل سامنے آنے لگ جائے گا. لیکن اگر ہم نے ان مسائل یہ حل نہ سمجھا کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے, تو پھر آپ رزلٹ دیکھ لیجئے. یہ LGBTQ والے جو لا پاس ہو رہے ہیں, مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتے ہیں, تو پھر ان کا انجام پتھر ہی ہے ایسی قوموں کے لیے. اور آپ اور ہم ذرا گریبان میں جھانکیں نا, ہم کتنا ریزسٹنس دے سکیں, ہم کس قدر اس کو غلط ثابت کر سکیں, ہماری کتنی پارٹیسپیشن ہے اس کام میں کہ یار یہ غلط ہے. ہم 24 گھنٹے کیا اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں, کوئی اٹھانا نہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اٹس ناٹ مائی پرابلم, میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو اس معاشرے کا مسئلہ ہے وہ جانے. جب یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں نا, یا میں سمجھتا ہوں میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ خدا نہ خواستہ جو آج آپ کے ملک کا مسئلہ ہے, یہی مسئلہ کل آپ کی سوسائٹی کا مسئلہ ہے, یہی آپ کے خاندان کا مسئلہ ہے, اور یہی کل اللہ نہ کرے آپ کے اور میرے گھر کا مسئلہ ہے. نپ دا ایول ان دا بٹ. تو اس گناہ کو جڑ سے کھاڑنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر ریزسٹنس پیدا کریں اور شعور پیدا کریں. خدا را اللہ کے پیغامات کو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے حدود و قیود لگائے ہیں, اور اس کا بہترین حل ہے. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمانا ہے, لوگوں تمہارے درمیان اللہ کی ایک ایسی رسی موجود ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, دوسرا اللہ کا الحاکمین کے ہاتھ میں ہے. جو تم میں سے تحروا رشدا, رشد اور ہدایت چاہتا ہے نا, وہ اس ایک سرے کو پکڑے اور پکڑ کے وہ سیدھا اللہ کی جنت میں چلے جائے. اب ہم نے اپنی مرضی سے اللہ کی جنت میں پہنچنا ہے, ہم خود دیکھیں ہم کتنا رول ادا کرتے ہیں. میں ایک اور بات آپ کو امید کے لیے, تحدیث نعمت کے لیے, اس لیے نہیں کہ کوئی ہمارے کہنے سے کیا ہو گیا. یقین جانیے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار سب سارے بندے غلط کر رہے ہیں, میں ایک اچھا کروں گا تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یس, حل ہو جائے گا, بالکل ہوگا حل, بالکل ہوگا حل. یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کے یار میرے ایک کی مخالفت سے کیا ہوگا. کمزور ایمان ہے نا بھائی. آپ جب بارش کے قطرے بنو گے نا کسی گناہ کے خلاف, اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے سینکڑوں لوگ کھڑے کر دے گا, وہ سب آپ کا صدقہ جاریہ بن جائیں گے. یہ جیسی فیصلہ آباد سے ہم نے نا کوشش کی کہ گیٹ ٹوگیدر نہ مخلوط نہیں ہونے دینے. اگر کسی کو ضرورت ہے لڑکے اپنا کریں, لڑکی اپنی کریں. ہم نے ان سے لڑائی نہیں کی, ان کو کہا بھائی دیکھو صرف میری 10 منٹ کی بات سن لو, آگے آپ کی مرضی, کرنا چاہو تو کر لو, نہ کرنا چاہو تو آپ کی مرضی. میں نے ان کے سامنے اپنی ایک معاشرتی کلچر کی مثال دی ہے کہ دیکھو فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی دوست مجھے ملنے آیا نا, میرے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے, اور میری وہاں سے بہنا گزرے, والدہ گزرے, میری مسز اہلیہ وہاں سے گزرے. ہمیں اس قدر شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ یار دوست کے کھڑا ہوا, بہنا آ گئی, دوست بھی پرے ہو جائے گا. یہ ہمارا مشرقی کلچر ہے. اور پھر دوسری بات دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھنا یار کتنے بہن بھائی ہو, میں کہتا ہوں 3, یعنی بھائیوں کی تعداد بتا دی, بہنیں بتائی نہیں. یہ حیا ہے ہمارے معاشروں کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نبیوں کی شریعت میں جو چیز مجھے خاص طور پر دی گئی ہے وہ ہے حیا, اور فرمایا حیا جس چیز میں آتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا نہ رہے نا بندے میں, بے حیا ہو جائے انسان, پھر جو مرضی کرتا رہے. اب یہ حیا خوبصورتی ہے. اچھا میں نے ان کے سامنے یہی گزارش کی کہ یار ہمارے تو معاشرے کا کلچر ہے, ہم ماؤں اور بہنوں کے رسپیکٹ کرتے ہیں, گاڑی میں سفر کر رہے ہیں عورت کو جگہ دیتے ہیں, اس کو ماں جی, بہن جی, آپی جی, بہن کہہ کے بلاتے ہیں. تو یار ہم کس خبیث کلچر, یورپین کلچر کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جی لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی سے نکلیں, ہوٹل پہ اکٹھے ہو جائیں, آج ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے. او بھائی ہوش کے ناخن لو, یونیورسٹی میں آ کے بے لگام تھوڑی ہو گئے آپ. یہاں بھی وہی آپ کا کلچر ہے. آپ کے ماں باپ کو آپ سے بڑی اچھی توقعات ہیں کہ ہمارے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خدا را اس غلط کام سے بچیے, اس کی قباحتیں بہت زیادہ ہیں, اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں. پھر دیکھ لو جس کو لگا عاشقی کا روگ, پھر اس کو نیند نہیں آئی. پھر کتنے کیسز میں جانتا ہوں بندے ڈگریاں کمپلیٹ نہیں کر سکے, اتنے اچھے گریڈز حاصل کرنے والے تھے, تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. یہ ہے دنیا میں نقصان گناہ کا, اور آخرت کا نقصان تو میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے دنیا میں بھی عذاب تیار کیا ہے,
آخرت میں بھی عذاب تیار کیا ہے۔ اور پھر ان کے سامنے یہی قرآن کی باتیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مِنْ فُرُوجِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دو نگاہیں نیچی رکھا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، زبان کی اور شرمگاہ کی، اس کی جنت پکی ہے، بس اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ جب ان سے یہ گزارش کی، یقین جانے کوئی ایک گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوا 4 سالوں میں، رک گئے، بس ایک بندے نے کوشش کی۔ تو آپ بھی یہ لائیو سیشن کا حقیقی مقصد بھی یہ تھا کہ چلو اس چوک آدم کالج والے اس سکینڈل کی آڑ میں کچھ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے، کچھ دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے، کچھ تو احساس کی تمنا جلے نا، کسی کو تو کچھ سمجھ آئے کہ یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ میں آج ہی اپنے گریبان میں جھانک لوں کہ ہاں یار اس موقع پہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس موقع پہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس موقع پہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور ہم اللہ کی ٹیچنگ کی طرف بڑھنے لگ جائیں۔ انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ آواز اس کی اٹھانی چاہیے، لیکن اس پورے مسئلے کی اور خرابی کی آواز اٹھانی چاہیے، نہ کہ کسی ایک بندے کے پیچھے لگ کے لوگ پھر ذاتیات پہ اترنے والے اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ کسی ایکس نامی بندے کے خلاف مہم چلی ہوئی ہے، انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ان خرابیوں سے بچائے، ہمارے معاشروں کو اسلامی شرعی استحکام دے کہ یہ ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو سکیں، ہماری نسل نو کی اخلاقی تعمیر میں اور ان کی کردار سازی میں یہ ادارے ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، تربیت گاہ بن سکیں، نہ کہ یہ اس طرح کے منفی پراپوگنڈا سامنے لا کے لوگوں کو غلط روش کی طرف اتاریں۔ اور فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو آج تو عبرت پکڑو۔ کتنے جرم کرنے والوں کے سکینڈل، اللہ تعالیٰ نے ان پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والا ہے اور پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے، لیکن جب کسی کا عیب معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہو، اس کی غیبت کرنا بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ یعنی آپ کو پتا کہ یہ بندہ میرے سامنے دودھ میں یہ کیمیکل ملا رہا ہے اور لوگوں کی اس سے صحت تباہ ہو جائے گی، تو آپ پر اس کا بتانا لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک شخص انتہائی گھٹیا ہے، اس کے معاملات انتہائی خطرناک ہیں، تو اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ یہی داعیان امت کا فریضہ ہے اور یہی ہمارا امتیاز ہے بطور امت محمدیہ۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔